آپ میں اور مرزا افریدی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے چھوڑا، مرزا افریدی واپس آ گئے، تو فرق کیا ہے؟ میرے پاس 50 کروڑ نہیں ہے، ہوتا تو میں آ جاتا ہوں دینے کے لیے، لینے کے لیے کہ دینے کے لیے؟ دینے کے لیے تو اگر لینے والے ہوتے تو پھر دے بھی لیتے نا۔ اینی ویز نان دا لیس یہ بھی ضرورت ہوتی ہے پارٹیز کے اندر، یہ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا بہت زیادہ دوست بن گئے ہیں، پی ٹی آئی کو مل گئے ہیں جو سڈنلی اب وہ چینلز کے ساتھ جھگڑے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ؟ یہ تو اتنا ایشو تھا، آرام سے شوز میں بھی آتے تو چیزیں کلیئر ہو جاتی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا فرسٹریشن بڑھ گئی ہے؟ ہر کوئی پہلے بیان دے رہا ہے، سخت بیان دے رہا ہے، پھر بعد میں چیزیں آتی۔ دیکھیں شاید تھوڑا یہ بھی سارے لوگ جو ہیں نا تھوڑے جذباتی بھی زیادہ ہوں گے، فرسٹریشن بھی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں تو کوئی ٹوک نہیں بنتی تھی ایک خبر کے اوپر، اس طرح تو نہیں آپ جو ہے وہ بائیک آؤٹ کرتے۔ اور باقی یہ ہے کہ جتنی سپیس اویلیبل ہے چینلز کو اتنا ہی وہ کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ آپ جو اے آر وائی ہے وہ بھی ظاہر اپنی کوشش کرتا ہے، باقی بھی تھوڑا بہت کرتے ہیں۔ بٹ آئی تھنک پی ٹی آئی کا جو اس وقت ایک اوور آل ریئیکشن ہے، وہ اوور ریئیکشن تو فور شور ہے میرے خیال میں، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ آپ نے بھی بڑا اوور ریئیکٹ کیا ہے، پورا سیگمنٹ ہی اس پہ کر دیا۔ نہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ یار آپ کے کانفلکٹنگ، آپ کے انٹرنل کانفلکٹس ہیں، ان کو ٹھیک کریں۔ وہ ایک انگریزی فلم تھی بڑا عرصہ پہلے، وہ تھی بلیم اٹ آن دا بیل بوائے۔ اس میں ایک ہوٹل دکھاتے ہیں، جب اس میں کوئی چیز غلط ہو جاتی نا، بیل بوائے پہ الزام ڈال دیتے ہیں۔ اسکیپ گوٹس نہ ڈھونڈے، کبھی اس نے کر دیا، کبھی اس نے کر دیا، آج جی چینل نے کر دیا۔ نہیں دیکھیں، خبر کے اوپر تو آپ بائیک آؤٹ بالکل نہیں کر سکتے نا۔ اگر آپ خبر کی ڈینائل آپ دیں گے، آپ نے ڈینائل نہ دی تو پھر آپ کہیں گے ہماری ڈینائل آپ نے نہیں دی، غلط ہوا۔ یہ تو بچوں والی بات، اصل میں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ سارے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی 10 مہینے کسی نے، آپ ساری عمر پالیٹکس ہی کور کرتے رہے ہیں۔ مظہر صاحب آپ تو لوگوں کو، آپ تو ان کو جانتے بھی نہیں کہ پالیٹکس میں یہ کون لوگ ہیں آئے ہیں۔ ان کا کسی کا 10 مہینے میں آیا ہے، کوئی 12 مہینے میں، کسی میں 14 ہوا ہے۔ تو جتنا وہ کر سکتے ہیں، اور جس قدر بڑا کرائسس ہے یہ تو دیکھیں اب خان صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ اور میں نے تو پچھلی دفعہ بھی جب خان صاحب سے ملا ہوں، میں نے کہا جی دیکھیں اس ٹیم کے ساتھ کامیابی کا چانس 0 ہے۔ میرا سوال یہی ہے، 700 دن میں کیا چیز نہیں کی کہ جو وہ 20 دن میں کریں گے تو کوئی موضوع ہوگا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو موومنٹ ہوتی ہے وہ ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہوتی ہے، وہ خود تھوڑی سیاسی حکمت عملی ہے۔ اب ان کو نہ ان کی کوئی سمجھ ہے کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ سارے لوگ جو نیچے ہیں بیچارے، وہ سچی بات ہے کہ کنفیوز ہیں۔ میں بہت لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، بالکل سمجھ نہیں آ رہی اور بالکل ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کی، وہ بھی آپس میں، آپ نے خود بھی ساری ابھی چلائی ہے، وہ بھی آپس میں یہی باتیں کرتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ سو پی ٹی آئی کا اس وقت انفارچونیٹلی ایشو یہ ہے کہ لیڈرشپ میں جو لوگ ہیں ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور۔ But who is to be blamed؟ دیکھیں اصل سوال یہ ہے، لیڈرز تو بھی خان صاحب نے چنے ہوئے ہیں نا۔ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ دیکھو نا، الٹیمیٹلی ظاہر ہے پی ٹی آئی تو آپ نے ختم کر دی نا 9 اور 16 مئی کے درمیان میں۔ پی ٹی آئی تو اسد عمر، پرویز خٹک، اپنا شاہ محمود قریشی، جہاد چودھری، ہم لوگ تھے نا سارے پی ٹی آئی۔